اچھا، یسألونک عن الروح، روح کے حوالے سے جو تفاسیر کے اندر ذکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مفسرین ایسے ہیں جو اس روح کو یہاں جو ذکر ہوا اس سے قرآن مجید مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوال جو تھا وہ قرآن پاک سے متعلق تھا کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ روح کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو اس کے متعلق اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ جو روح ہے، جو قرآن ہے، من امر ربی، اللہ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم لوگوں کو علم میں سے بہت قلیل دیا گیا ہے۔ تدبر قرآن کے اندر بھی اسی جانب رجحان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر روح قرآن کو کہا ہے، اور وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف یہ روح وحی کی ہے۔ قرآن پاک کو روح قرآن پاک نے قرار دیا ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہو۔ اچھا، اس کی دوسری رخ یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں روح سے مراد جبریل امین ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کا سوال یا خاص طور پر یہود کا سوال حضرت جبریل سے متعلق تھا کہ روح کیا ہے، اس لیے کہ ان کو بعض اہل کتاب ایسے تھے کہ جو جبریل سے پتہ نہیں کیوں نفرت بھی رکھا کرتے تھے، عجیب و غریب ان کی کیفیت تھی، تو ممکن ہے یہ روح الامین سے متعلق سوال ہو، اس لیے کہ قرآن پاک نے جبریل کو بھی روح قرار دیا ہے، جیسے نا وَنَزَلَ بِهِ الروح الامین۔ تو اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہاں روح سے مراد جبریل ہے جس سے متعلق سوال کیا گیا۔ اور ایک تیسرا نظریہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک، جیسے آپ نے معارف القرآن پڑھا ہوگا تو انہوں نے نہایت نفیس دلائل ذکر کیے ہیں کہ یہاں اس آیت سے جبریل یا قرآن مراد لیں گے تو سیاق و سباق کے ایک مطابقت ضرور پیدا ہوگی، لیکن کچھ اعتراضات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جس کے ہم جواب نہیں دے سکتے۔ لہذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد لیا جائے نفس، جس کو ہم روح کہتے ہیں، انسانی جسم کے اندر آنے والی روح، ٹھیک ہے، یہ روح سے یعنی نفس سے متعلق سوال تھا۔ اچھا، یہ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے جو یہ جو زندگی ہے ہماری، جس میں شعور بھی آ گیا، ہمیں عقل بھی ہمارے اندر آ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں روح پھونکی ہے اپنی شان کے لائق۔ تو چونکہ قرآن پاک کے اندر روح کا اطلاق تین چیزوں کے اوپر آیا ہے، حضرت جبریل امین کو بھی روح قرار دیا، قرآن کو بھی روح قرآن نے کہا ہے، اور جو ہمارے اندر نفس ہے، جان ہے، اس کو بھی روح قرآن پاک نے کہا۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے گا مفسرین میں تینوں اقوال آپ کو مل جائیں گے کہ روح سے مراد جبریل لیں، روح سے مراد قرآن لیں، یا روح سے مراد نفس انسانی لیں۔ تینوں محتمل ہے، یہاں پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آپ تفہیم القرآن پڑھیں گے، انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اگر یہاں پر نفس مراد لے لیا جائے تو یہ جملہ معترضہ بن جائے گا۔ یہ جملہ معترضہ نہیں بنتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس کے اندر یہ تعنت سوال کی بات چل رہی ہے، یعنی پیچھے ذکر چل رہا ہے قرآن پاک کا، اس میں ہدایت ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہدایت قبول نہیں کرتے بلکہ وہ سوالات کے اندر تعنت کو پسند کرتے ہیں، بس یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہ ہدایت قبول کرنے والی ان کی طبیعت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل بامعنی یہاں پر ایک ربط ہے، اگر اس سے نفس بھی مراد لے لیا جائے، جبریل بھی مراد لے لیا جائے، تینوں مراد لے لیا جائے، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں روح سے مراد ممکن ہے جبریل ہو، روح سے مراد قرآن بھی ہے، روح سے مراد نفس انسانی بھی ہے، کیونکہ قرآن نے تینوں اطلاقات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تینوں کے اوپر امر الہی کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے بھائی، جیسے روح جو ہے نفس امر الہی ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اسی طریقے سے جبریل جو ہے بھی اللہ کے امر سے ہی آتے ہیں، اور تیسرا جو قرآن ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے، تو تینوں پر امر الہی کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں روح سے مراد کوئی بھی لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ قیمتی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین کو آپ پڑھ لیجئے گا وہ سارا ہی اپنی بحث کا فوکس روح پہ ضرور کر کے گئے ہیں، امر الہی پہ کسی نے بحث ہی نہیں کی ہے۔ نمبر 2، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم بہت قلیل دیا گیا ہے، اس کا کیا تعلق بن رہا ہے اگر یہاں قرآن مراد ہو تو؟ یعنی لوگ قرآن سے متعلق سوال کر رہے ہیں اور جواب دیا جا رہا ہے تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اس کا ربط نہیں بنتا۔ تو مین چیز اس آیت میں جو فوکس کرنے والی تھی اصل میں وہ ہے امر ربی، تاکہ اس چیز کو ہم سمجھے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ انسان جتنا بھی علم کے اندر آگے بڑھ جائے، وہ چاند کے اوپر جانا شروع ہو جائے، وہ سورج پہ چلا جائے، وہ لیکن وہ ہمیشہ قلیل علم کے دائرے میں ہی رہتا ہے، اس کے علم کو کثیر کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا تعلق اصل میں ہے امر ربی کے ساتھ۔ اس کو سمجھ لیجیے گا، اللہ کا جو امر ہوتا ہے اس کو یہ دو طریقے سے امر ہوتا ہے، ایک امر تکوینی کہلاتا ہے اور ایک امر شرعی کہلاتا ہے، جسے ہم نے امر تشریعی بھی کہتے ہیں۔
امر تکوینی اور امر تشریع کا کیا مطلب ہے؟ امر تکوینی کہتے ہیں اللہ کے وہ امر، اللہ کے وہ فیصلے، اللہ کے وہ حکم جس کا تعلق تدبیر کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کیا پرانی چیز ختم کی جا رہی ہے، کس کو روشنی دی جا رہی ہے، کس میں کہاں اندھیرا کیا جا رہا ہے، کہاں زندگی دی جا رہی ہے، کہاں موت دی جا رہی ہے، کہاں کس کو رزق دیا جا رہا ہے، کہاں کس کے لیے کیا اسباب پیدا، پوری کائنات کے جو امور تدبیریہ ہیں اس کو امر تکوینی کہتے ہیں۔ امر تکوینی کا حکم قرآن بیان کرتا ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْدُورًا، اللہ کا جو امر ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا امر ہو اور وہ کام وقوع پذیر نہ ہو۔ یہ امر تکوینی سے متعلق ہے۔ امر تشریع کسے کہتے ہیں؟ امر تشریع کہتے ہیں کہ انسانوں کو شرعی معاملات کے اندر اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، امر کیا جاتا ہے، اسے امر تشریع کہتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سننے کے بعد اس حکم پر عمل داری کرے یا نہ کرے یا کوتاہی کرے، اسی بنیاد پر اس کا امتحان ہوتا ہے، اس سے جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ تو امر شرعی جب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے تو انسان اپنے اختیار سے اس امر شرعی پر عمل کرے یا نہ کرے وہ با اختیار ہے، وہ کرے گا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے ضروری نہیں کہ امر شرعی کا وقوع بھی ہو۔ بھئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں امر کرتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل کو دو۔ اب یہ اللہ کا امر ہے۔ اچھا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ کا امر ہو کر ہی رہتا ہے، تو وہ امر تکوینی تھا۔ اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ امانتیں اپنی اہل کو دو، لوگ جو ہے امانتیں اپنی اہل کے سپرد نہ کریں، لوگ خیانت کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ امور تشریعیہ کے اندر اللہ کا جو امر ہے وہ بطور امتحان کے ہوتا ہے۔ امور تکوینیہ جتنے بھی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، وہ ہو کے رہتا ہے، جو فیصلہ اللہ کا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزوں کا فرق کریں گے، قرآن پاک کی تمام آیتیں آپ کو منطبق ہوتی چلی جائیں گی۔ اب اللہ کا جو امر ہے یہ چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے، امور تکوینیہ کا، امور تشریعہ کا۔ اچھا امور تشریعہ میں اللہ کے جو امر ہیں وہ تو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گئے، لیکن امور تکوینیہ اللہ کے ہم کبھی بھی اس کا احاطہ کر نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ نے فوراً فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، امور الہی سے متعلق تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ امور الہی کا کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ کے کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کے کیا حکم ہے، کہاں پر زوال، کہاں پر عروج، کہاں کیا پیدا ہو رہا ہے۔ کائنات اتنی وسیع اللہ نے بنائی ہے جس کی انتہا نہیں، اور انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے آپ دیکھیں وہ ایک زمین کی معلومات زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں کی بھی معلومات لے لوں، وہاں کی بھی لے لوں۔ پوری کائنات کے اندر تدبیری امور اللہ کے کیا کیا ہو رہے ہیں، آسمانوں کے پھر اوپر کیا ہو رہے ہیں، ملائکہ کے ساتھ کیا امور تکوینی ہو رہے ہیں، جنات کے ساتھ کیا امور تکوینی ہو رہے ہیں، ماضی میں کیا ہوئے، حال میں کیا ہو رہے ہیں، مستقبل میں کیا، یہ اتنا بڑا امور تکوینیہ کا اللہ کا سمندر ہے کہ انسان جتنا بھی نالج حاصل کر لے اس کائنات سے متعلق، اس کائنات میں خلق سے متعلق کیا کیا امور ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے، انسان کا علم ہمیشہ قلیل ہے۔ تو یہ آیت یوں منطبق ہوتی ہے، اصل میں اس آیت میں فوکس امر الہی کرنا کہ اللہ کے امور تکوینیہ بھی ہیں، شرعیہ بھی ہیں، اور امور تکوینیہ اتنا گہرا سمندر ہے پوری کائنات کے حوالے سے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ انسان جتنا بھی آگے نکل جائے اس کا علم ہمیشہ قلیل ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں اس کو دن میں رکھے گا، اس لیے قرآن پاک کی بہت سی آیات ایسی آئیں گی جس میں ذکر ہوگا کہ اللہ جب امر کر دے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ امور تکوینیہ سے متعلق ہوتا ہے۔ اور امور تشریعہ اللہ کے وہ تمام اوامر، اللہ کے وہ تمام حکم جو اللہ تعالیٰ نے تشریعی معاملات کے اندر دیے ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کو حکم ہے کہ یہ کام کریں تو ثواب، نہ کریں گے تو گناہ، وہ امور تشریعیہ ہیں۔ اس کے اندر چونکہ امتحان کے لیے وہ امر ہے، یہ بھی ممکن ہے اس امر کا وقوع نہ ہو، لوگ سستی کریں، لوگ اپنے اختیار سے اس کے اندر خیانت کریں، ٹھیک ہے۔ ان دو میں فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا روح سے مراد جبریل، قرآن لے لیں یا نفس لے لیں، تینوں چیزیں امور تکوینیہ میں تو داخل ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے امور تدبیر سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ امور تشریعہ سے متعلق ہیں۔ حضرت جبریل امور تکوینی میں بھی آ جائیں گے، تشریعی میں بھی آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ شریعت پہنچانے کے حوالے سے انہیں رسول منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو روح ہے اور نفس ہے اس کا تعلق بھی امور تکوینیہ سے بنتا ہے کہ اللہ کا امر تکوینی ہے، تدبیری معاملات کے اندر یہ اللہ کے فیصلے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی شان اللہ تعالیٰ نے ذکر کی قرآن پاک میں. اور اس روح سے مراد اگر قرآن ہم لے لیں گے تو اس کا تعلق بھی پھر امر تشریعی کے ساتھ بن جائے گا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا امر تشریعی ہے، یہ شریعت لے کر کے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں آیات ہیں، اس میں بینات ہیں، اس کے اندر راہ دکھا دی گئی ہے، حلال بیان کر دیے گئے، حرام بیان کر دیے گئے، جزا بیان کر دی گئی، سزا بیان کر دی گئی. اب انسان کو امتحان کے طور پر چننا ہے اپنے اختیار سے کہ وہ کس راہ کو چنتا ہے. لہذا ان تینوں صورتوں کے اوپر امر الہی کا اطلاق بھی ہو جاتا ہے. اور امر تکوینی کے معاملات کے اندر وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا آگے نکل جائے گا انسان وہ ہمیشہ قلیل ہی رہتا ہے، اس لیے کہ امور تکوینیہ کا سمندر ہی اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے.